بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب التیمم، یہ باب ہے تیمم کے بیان میں۔ پیچھے طہارت کا بیان گزرا، پانی سے وضو اور غسل کرنے کا بیان گزرا۔ اب یہاں سے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا بیان ہے۔ ما قبل سے مناسبت کیا ہے؟ تو دیکھیں، باب تیمم کو ما قبل سے مناسبت یہ ہے کہ پانی سے پاکی حاصل کرنا یہ اصل ہے، اور مٹی سے پاکی حاصل کرنا یہ اس کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ اصل کے بعد ہوتا ہے، اس لیے باب تیمم کو وضو کے بعد بیان کیا، مناسبت ہو گئی۔ تیمم کی لغوی تعریف قصد و ارادہ کرنا۔ تیمم کا معنی ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، قاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ یہ ہے اصطلاحی تعریف، پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، قاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مشروع کب ہوا؟ تیمم کی مشروعیت کیا ہے؟ کب ہے؟ کب سے یہ مشروع ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 5 ہجری میں مشروع ہوا۔ 5 ہجری میں تیمم مشروع ہوا۔ وجہ کیا رہی؟ تو دیکھیں، ایک مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت عائشہ کے تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں۔ آپ تشریف لے گئے، اثناء راہ میں حضرت عائشہ کا ایک ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء سے مانگ لائی تھی گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے وہیں قیام کر دیا اور کچھ لوگوں کو اس ہار کی تلاش پر مامور فرمایا۔ جس جگہ آپ نے قیام فرمایا تھا اس جگہ کہیں بھی پانی نہ تھا۔ جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے بے وضو نماز پڑھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ حضور پانی بھی نہیں ہے، ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، تو اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی کا قصد کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس کے بعد وہ ہار بھی مل گیا۔ تو دیکھیں، تیمم کا ثبوت قرآن پاک سے سورہ مائدہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان الصید طیبہ طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی دستیاب نہ ہو۔ 10 سال بھی اگر پانی نہ ملے تب بھی مٹی انسان کو پاک کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو میں نے ذکر کر دیں۔ اب عبارت دیکھیں، ہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب آسان ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں، فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ او خارج المصر، اور جو شخص پانی نہ پائے
اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو۔ جو شخص پانی نہ پائے حالت یہ ہو کہ یا تو وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المشری نحو المیل او اکثر، اور اس کے اور شہر کے درمیان، اس شخص کے درمیان اور شہر کے درمیان 1 میل یا زیادہ کا فاصلہ ہے، 1 میل یا زیادہ کا فاصلہ ہو۔ فرماتے ہیں جو شخص پانی نہ پائے یا تو وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، اور اس کے اور شہر کے درمیان کم سے کم 1 میل کا فاصلہ ہو، یعنی جس شخص کے پاس اتنا پانی نہ ہو جو حدث کو دور کرنے کے لیے کافی ہو، اور وہ شخص مسافر ہو یا مسافر تو نہ ہو لیکن شہر سے باہر ہو، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو یا 1 میل سے زیادہ کا، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ دلیل وہی ہے اوپر حدیث ہم نے بیان کی، ان الصعید طیبہ طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسہ بشرتہ، یعنی پاکیزہ زمین مسلمان کا وضو ہے اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پاوے تو اپنی ظاہری بدن پر پہنچا دے، یعنی جب پانی پائے تو پھر اس سے ظاہری بدن پر پانی ڈال لے، پانی سے پاکی حاصل کر لے۔ یہاں 1 میل کتنی مسافت کو کہتے ہیں، 1 میل کتنا ہوتا ہے، شرعی مقدار کیا ہے؟ تو اس میں بتایا گیا ہے فقہ حنفی میں کہ 1 میل کی شرعی مقدار جو ہے وہ 2000 گز کی ہے، یعنی 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ 1 کلومیٹر 828 میٹر اور 80 سینٹی میٹر کا 1 میل ہوتا ہے، اور یہاں یہی مقدار مراد ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے؟ تو جو شخص کے پاس، جس شخص کے پاس اتنا پانی نہ ہو کہ وہ حدث کو دور کر دے، اور وہ شخص مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، اور شہر کے اور اس کے درمیان 1 میل یا زیادہ کا فاصلہ ہو، تو اس ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ امام ابو الحسن کرخی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو کہ پانی والوں کی آواز سن لیتا ہے تو وہ قریب شمار ہوگا، اس لیے کہ اس کے واسطے سے تیمم جائز نہیں۔ اگر پانی والوں کی وہ آواز سن رہا ہے تو وہ قریب ہے پانی والوں سے، تو اب ایسے شخص کے لیے تیمم جائز نہیں، اور اگر ان کی آواز نہیں سن سکتا تو وہ بعید ہے، اس کے واسطے سے اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اکثر مشائخ نے بھی امام ابو الحسن کرخی کے قول کو اختیار کیا ہے۔ آگے دیکھیں، او کانا یجد الماء الا انہ مریض، یا پانی تو پاتا ہے الا انہ مریض لیکن وہ بیمار ہے، فخافا اور خوف کرتا ہے، ان استعمل الماء کہ اگر پانی استعمال کرے گا اشتد مرضہ تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، او خاف الجنوب یا جنوبی شخص خوف کرتا ہے یا جنوبی شخص کو خوف ہوا، ان اغتسل بالماء اگر وہ پانی سے غسل کرے گا، یقتلہ البرد اگر جنوبی شخص نے خوف کیا کہ اگر وہ پانی سے غسل کرے گا یقتلہ البرد تو یہ ٹھنڈ اسے مار دے گی، یقتلہ البرد تو ٹھنڈ اسے مار دے گی، او یمرضہ یا اس کو بیمار بنا دے گی، فإنہ یتیمم بالصعید تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی،
یا زیادہ ٹائم میں اچھا ہوگا تو تیمم کرنا درست ہے، لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر پانی تو ہے اس کے پاس لیکن وہ بیمار ہے اور خوف کر رہا ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو مرض اس کا اور زیادہ بڑھ جائے گا، یا جنوبی شخص ہے بیمار ہے، خوف کر رہا ہے اس بات کا کہ اگر وہ پانی سے غسل کرے گا تو ٹھنڈ اس کو مار دے گی یا اس کو مریض بنا دے گی، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، تو اب ایسے شخص کے لیے پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، کتب حنفی میں ایک مسئلہ یہ کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضاعی وغیرہ لحاف وغیرہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جس کے غسل کر کے اس میں گرم ہو جائے، تو اس صورت میں تیمم کر لینا درست ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہار شدید وغیرہ میں ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کے پاس پانی ہے اور وہ بیمار ہے، پانی بھی ہو بیماری بھی ہو، پانی استعمال کرے گا بیماری بڑھ جائے گی یا ٹھنڈ اسے مار دے گی، تو اس وجہ سے جنوبی شہر میں تیمم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ کوئی جنوبی شخص ہے بیمار ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، تو شہر میں ہے، جنوبی بھی ہے اور شہر میں بھی ہے، تو تیمم شہر میں وہ کر سکتا ہے اس حالت میں یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ صاحبین کے نزدیک اگر شہر میں یہ خوف لاحق ہو تو تیمم جائز نہیں۔ دلیل شہر میں گرم پانی اور سردی سے حفاظت ممکن ہے، گویا کہ شہر میں ایسی حالت کا متحقق ہونا یہ نادر ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو احناف کی طرف سے امام اعظم کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، شہر میں ایسی حالت کا متحقق ہونا اگرچہ نادر ہے، لیکن یہ فقراء اور غرباء کے حق میں نادر نہیں ہے۔ ہر شخص کے حق میں یہ بات نادر نہیں ہے کہ شہر میں ہر طرح کی سہولت ہوتی ہیں، سردی سے حفاظت بھی ممکن ہے اور گرم پانی کا بھی وہ ہوتا ہے، لیکن یہ فقیروں اور غریبوں کے حق میں نادر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ جب عاجزی ہر طریقے سے متحقق ہو جائے، چنانچہ اگر کسی بھی طریقے سے غسل پر قادر ہو تو ہم بھی تیمم کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ کسی بھی طریقے سے اگر غسل پر قادر ہو تو یہ تو احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک بھی ہے کہ وہ تیمم کے عدم جواز کے قائل ہیں، لیکن اگر غسل پر قادر نہ ہو، بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی یا جان جانے کا خطرہ ہے، تو تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جنوبی شہر میں تیمم کر سکتا ہے یا نہیں، امام اعظم کے نزدیک تیمم جائز ہے۔ دلیل امام اعظم فرماتے ہیں کہ جنوبی شخص شہر میں بھی تیمم کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ شہر میں جنوبی شخص تیمم نہیں کر سکتا، دلیل انہوں نے دے دی۔ اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ جنوبی شخص شہر میں تیمم اس کے لیے بھی جائز ہے۔ دلیل ہے غزوہ ذات السلاسل جو 8 جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، جس میں لگ بھگ انصار و مہاجرین کی تعداد 300 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ تھے۔ سفر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ لوگوں نے کیا کہ عمر نے ہم کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک سردی کی رات میں احتلام ہوا، پس مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے تیمم کر لیا۔
اس لیے تیمم کر لیا اور اسی تیمم سے اپنے اصحاب کو نماز صبح پڑھائی، اور مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا، حضرت عمر کی بات کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اپنے ساتھی کو دیکھو کہ اپنے لیے اور تمہارے لیے کیسے غور و فکر سے کام کیا، اور آپ نے اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں دیا اور نہ یہ معلوم کیا یہ واقعہ جنگل میں پیش آیا یا شہر میں۔ اس واقعے سے صراحتاً معلوم ہوا کہ جنوبی شخص کے لیے مطلقاً تیمم کرنا درست ہے، اب چاہے وہ جنگل میں ہو یا شہر سے باہر ہو یا شہر میں ہو، ہر حالت میں امام اعظم فرماتے ہیں تیمم کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ ضَرَبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، اور تیمم دو ضربیں ہیں، ان میں سے ایک ضرب سے اپنے چہرے کا مسح کرے، یمسح بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ، ایک ضرب سے اپنے چہرے کا مسح کرے، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرے۔ بات سمجھے، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کو مل لے، زمین پہ ہاتھ مار کے وہ ہاتھ سارے منہ پر مل لے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملے۔ اگر ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا۔ انگلیوں کا خلال کرے، عورت چوڑیوں اور کنگنوں وغیرہ کے درمیان اچھی طرح مٹی کو مل لے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں تیمم میں کتنی ضربیں ہیں، احناف کا مذہب بتا دیا کہ تیمم میں دو ضربیں ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے، تیمم میں کتنی ضربوں کی ضرورت ہے اور ہاتھوں کا مسح کہاں تک کیا جائے گا، اس سلسلے میں تین مذہب ہیں۔ ایک مذہب امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، امام اوزاعی اور اہل ظواہر جس میں امام داؤد ظاہری وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک تیمم کے اندر صرف ایک ضرب ہے جس سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح گٹوں تک کیا جائے گا، یعنی ایک ضرب ہے تیمم کے اندر، یہ مانتے امام احمد بن حنبل، اور ان کے ساتھ اہل ظواہر ہیں، امام اوزاعی ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، یہ فرماتے ہیں تیمم کے اندر صرف ایک ضرب ہے، یعنی ایک مرتبہ زمین پہ دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے، پھر وہی ہاتھ چہروں پہ ملنا ہے اور گٹوں تک ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ دلیل دیتے ہیں ان عمار ابن یاسر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالتیمم للوجہ والکفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمار بن یاسر سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تیمم کا حکم دیا، چہرہ اور کفین کے لیے تیمم کرنے کا حکم دیا، فرمایا کفین کا اطلاق صرف گٹوں تک ہوتا ہے، اس حدیث سے صرف گٹوں تک کا مسح کرنا ثابت ہے۔ حضرت عمار ہی کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ثم ضرب یدیہ الارض ضربۃ۔ اب یہاں پر اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بھی ایک ضرب کا ثبوت ملتا ہے، تو پتہ چلا ان دونوں حدیثوں سے کہ تیمم کے اندر صرف ایک ضرب ہے، جو مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا۔ اچھا، ہماری احناف کی طرف سے پھر جواب دیا جاتا کہ حضرت عمار نے لا علمی کی بنا پر حالت جنابت میں زمین پر لوٹ لگائی، اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تو آپ نے عملی طور پر تھوڑے سے تیمم کی جانب اشارہ کر کے دکھا دیا کہ زمین پر لوٹ لگانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے جو حدث اصغر میں ہے۔ یہی اشارہ حضرت عمار کی حدیث میں ہے، یہ مطلب نہیں کہ ایک ضرب یا مسح کفین کافی ہے، ایک ضرب یا مسح کفین کافی ہے، بلکہ الفاظ مذکورہ سے طریقہ معروف کی جانب اشارہ کیا۔ دوسرا مذہب ہے ابن شہاب زہری کا، ان کے نزدیک تیمم کے اندر دونوں ہاتھوں کا مسح مونڈھوں اور بغلوں تک کیا جائے گا۔ دلیل حضرت عمار کی حدیث ہے
तयम तयम्ममना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मनाकिबी वल आबाती। तिरमिज़ी की हदीस है, यानी हम एक सफ़र में थे, हज़रत अम्मार कहते हैं हम एक सफ़र में थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और पानी ना होने की वजह से हमने हाथों पर, मूंढों और बगलों तक मसा किया। हाथों पर, मूंढों ये मुंढे जो होते हैं, और बगलों तक मसा किया। इसका जवाब भी हनाफ देते हैं कि हज़रत अम्मार ने अपनी रिवायात के अंदर सिर्फ इतना कहा है कि सहाबा ने मूंढों और बगलों तक मसा किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तयम्मुम करने का हुक्म फरमाया है। ये सहाबा इकराम का अपना इज्तिहाद था, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर साबित नहीं है, ये उनका अपना इज्तिहाद था। लिहाजा सही रिवायत के मुकाबले में इससे इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है। सहाबा का अपना इज्तिहाद था, उन्होंने मूंढों और बगलों तक मसा किया, ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तकरीर भी इस पर साबित नहीं है। लिहाजा सही रिवायत के मुकाबले में इससे इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है। तीसरा मज़हब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, सुफियान सूरी, इमाम मालिक का ये मज़हब बहुत मशहूर है कि तयम्मुम के अंदर दो ज़रबे हैं, एक चेहरे के लिए, दूसरा हाथों के लिए, और दोनों हाथों का मसा कोहनियों तक फ़र्ज़ है। दलील अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तयम्मुमु ज़रबतानी ज़रबतन लिलवजहि व ज़रबतन लिलयदैनि इलल मिरफ़क़ैन। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, नबी ने फरमाया कि तयम्मुम दो ज़रबे हैं, एक चेहरे के लिए और दूसरी ज़रब दोनों हाथों को कोहनियों तक मसा के लिए है। ठीक है, तो तयम्मुम में दो ज़रबे हैं और दोनों हाथों का मसा कोहनियों तक है। अब ये हमारी दलील है, लिहाजा तयम्मुम के अंदर जो मुफ्तबिही कौल है वो यही है कि दो ज़रबे हैं अहनाफ के नज़दीक। फरमाते हैं वत्तयम्मुमु फ़िल जनाबती वल हदसी सवाउन, और तयम्मुम हदस और जनाबत में बराबर है, हदस और जनाबत में बराबर है। जिस तरह वज़ू की जगह तयम्मुम दुरुस्त है, इसी तरह गुस्ल की जगह भी मजबूरी के वक्त तयम्मुम दुरुस्त है। वज़ू और गुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का तरीक़ा एक ही है। समझ गए बात? जनाबत में और हदस में तयम्मुम बराबर है। जैसे हदस को दूर करने के लिए तयम्मुम किया जाता है जितना, उतना ही वही तरीक़ा जनाबत को दूर करने के लिए भी, जनाबत के गुस्ल करने के लिए भी वही तरीक़ा अपनाया जाएगा। एक ही तरीक़ा है, अलग अलग तरीक़ा नहीं है। आगे फरमाते हैं वयजूज़ु तयम्मुमु, और जायज़ है तयम्मुम करना, इंदा अबी हनीफ़ता, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक, व मुहम्मदिन, और इमाम मोहम्मद के नज़दीक, रहमहुमुल्लाह, इन दोनों के नज़दीक जायज़ है तयम्मुम करना बिकुल्ली मा काना मिन जिन्सिल अर्दी, हर उस चीज़ से जो ज़मीन की जिन्स से है, कत्तुराब जैसे मिट्टी, वर्रमली और रेत, वल हजरी और पत्थर, वज्जस्सी और गच, वन्नौरती और चूना, वल कुहली सुरमा, वज़्ज़रनीखी और हड़ताल, हर तरह के हर उस चीज़ से तयम्मुम करना जायज़ है जो ज़मीन की जिन्स से हो, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, गच, चूना, सुरमा और हड़ताल वग़ैरह। इमाम फरमाते हैं वक़ाला अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला यजूज़, जायज़ नहीं है, इल्ला बित्तुराबी वर्रमली ख़ासतन, मगर मिट्टी और रेत से ख़ास कर तयम्मुम जायज़ है। इसके अलावा किसी भी चीज़ से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। बात समझ में आई? ज़मीन के सिवा और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से है उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त है, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, चूना, हड़ताल, सुरमा, गेरू वग़ैरह। और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से ना हो उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं है, जैसे सोना, चांदी, रांग, गेहूँ, लकड़ी, कीड़ा, अनाज वग़ैरह। और जो चीज़ ना तो आग में जले ना गले, वो चीज़ मिट्टी की किस्म से है, उस पर तयम्मुम करना जायज़ है। और जो चीज़ जल कर राख हो जाए उस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं। इसी तरह राख पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आई? ये मसला बयान कर दिया।
اب کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف کا اصح قول یہ ہے کہ تیمم صرف مٹی سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے تیمم نہیں کر سکتے۔ دلیل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض مسجدا وجعل ترابتها لنا طہورا، یعنی زمین کو میرے لیے مسجد اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صرف مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیمم نہیں کر سکتے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مذکورہ روایت میں تربت سے مراد مٹی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ مراد ہے جس میں مٹی، ریت وغیرہ زمین کی جنس سے ہو۔ تربت کا اطلاق صرف مٹی پر نہیں ہوتا بلکہ ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو زمین کی جنس سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا اس کو دلیل بنانا صرف مٹی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، سفیان ثوری اور امام محمد کے نزدیک ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، مٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو، تیمم کرنا جائز ہے۔ دلیل جعلت لی الارض مسجدا طہورا، اس حدیث میں ارض سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، خواہ مٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، احناف کے نزدیک اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں والنیت فرض فی التیمم ومستحبۃ فی الوضوء، اور نیت تیمم میں فرض ہے اور وضو میں مستحب ہے۔ تیمم کے لیے تیمم کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں اتنا ارادہ کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جائے گا۔ تیمم میں نیت فرض ہے اور وضو میں احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ تیمم میں نیت فرض ہے اور وضو میں نیت مستحب ہے احناف کے نزدیک۔ تیمم میں نیت شرط ہے یا نہیں، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ امام ظفر اور امام اوزاعی کے نزدیک تیمم کے اندر نیت شرط نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تیمم حقیقت میں وضو کا خلیفہ ہے، اور جب اصل کے اندر نیت شرط نہیں تو خلیفہ کے اندر بطریق اولا شرط نہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا مذہب ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا کے نزدیک تیمم کے اندر نیت شرط ہے، کیونکہ تیمم کے معنی لغت میں نیت اور قصد کرنے کے ہیں، اس لیے حقیقی معنی کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم کہتے ہی ہے نیت کو اور قصد و ارادے کو، لہٰذا نیت اس میں شرط ہے۔ تو ہمارے نزدیک تیمم میں نیت فرض ہے اور وضو میں نیت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، اور تیمم کو توڑ دیتی ہے ہر وہ چیز جو تیمم کو توڑ دیتی ہے، جو وضو کو توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہ چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیں گی۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ اذا قدر علی استعمالہ، بھی پانی کا دیکھنا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے جبکہ وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، اور پانی کا دیکھنا بھی تیمم کو توڑ دے گا، اذا قدر علی استعمالہ، جبکہ وہ پانی کے استعمال پر کیا ہو؟ قادر ہو۔ مسئلہ سمجھے؟ یہاں سے صاحب قدوری نواقض تیمم کے بیان کو شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو چیز ناقض وضو ہے وہ ناقض تیمم بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اگر تیمم کرنے والا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو اس پانی سے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اگر کوئی پانی کے استعمال پر قادر ہو اور پانی کو دیکھ لے تو اب وہ تیمم کو توڑ دے گا۔
فرماتے ہیں ولا یجوز التیمم الا بسعید طاہر، اور جائز نہیں ہے تیمم مگر پاک مٹی سے، ولا یجوز التیمم الا بسعید طیب، اور تیمم جائز نہیں ہے مگر پاک مٹی سے، تیمم صرف پاک مٹی سے جائز ہے، لأنه آلۃ التطہیر فلا بد من طہارته فی نفسه کالماء، یعنی مٹی پاک کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے اس کا خود بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ مٹی کیا ہے؟ یہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا خود بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، تبھی اس سے تیمم ہوگا۔ پاک مٹی کی دلیل دے دی۔ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُو أَن يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو پانی نہ پائے، وَهُوَ يَرْجُو، اور اس کو امید ہو، أَن يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، کہ وہ پانی آخری وقت میں مل جائے گا، اور اس کو امید بھی ہو۔ وَيَسْتَحِبُّ، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو پانی کو نہ پائے اور اس کو امید ہو کہ پانی آخری وقت میں مل جائے گا۔ فرماتے ہیں ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، تو نماز کو مؤخر کرے آخری وقت تک، نماز کو مؤخر کرے آخری وقت تک۔ فإن وجد الماء توضأ وصلى إلا تیمم، اور اگر اس نے پانی پا لیا تو وضو کرے اور نماز ادا کرے، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ تیمم کرے، وإلا تیمم۔ یہ بات مستحب ہے اس شخص کے لیے جس نے پانی پایا، جس نے پانی نہ پایا ہو اور امید ہو کہ وہ آخری وقت میں نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پانی پا لے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر دے، اور اگر پانی پا لے تو اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ اگر پانی نہ پائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر پانی موجود نہ ہو اور یہ امید ہو کہ نماز کے آخری وقت تک پانی مل جائے گا تو نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ اگر اس کو پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ فرماتے ہیں وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ، اپنے تیمم سے پڑھے، ما شاء، جو چاہے پڑھے، من الفرائض والنوافل، فرائض اور نوافل میں سے، یعنی جو اس نے تیمم کیا ہے اب جو چاہے پڑھے، چاہے فرض پڑھے تیمم کر کے یا نوافل پڑھے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا، دوسری وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن کریم کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ یہ مسئلہ اس کے ضمن میں سمجھ لیں۔ کسی بندے نے ایک تیمم کیا نماز کے لیے، تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کو بھی چھو سکتا ہے۔ اب اختلاف اس بارے میں ہے کہ ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک ایک تیمم سے صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ سنتیں اور نوافل فرض کے تابع ہیں، یعنی ان کے بعد سنتیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کی بنیاد پر اس کو کافی سمجھا گیا ہے، اور دو فرضوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیمم کیا ہے؟ طہارت ضروریہ ہے، یعنی ضرورت کی بنیاد پر اس کو کافی سمجھا گیا ہے، اور دو فرضوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں ابن عباس سے منقول ہے کہ سنت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نماز نہ پڑھے، پھر دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نماز نہ پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھنا۔
نماز ایک تیمم کے لیے ایک ہی نماز پڑھے یہ سنت ہے، دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم کرے۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کی دلیل۔ احناف کی دلیل اور ائمہ ثلاثہ کی احناف کی دلیل اور ائمہ ثلاثہ کی دلیلوں کا جواب، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی دلیل، دو دلیلیں دی، ان کا جواب فرمایا ان الصعید الطیبہ طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین، پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کر دیتی ہے اگرچہ 10 برس تک نہ ملے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیمم وضو کے حکم میں ہے کہ جس طرح ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، طہارت مطلقہ ہے، لہٰذا آپ کا تیمم کو طہارت ضروریہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ طہارت مطلقہ ہے، جب طہارت مطلقہ ہے تو آپ طہارت ضروریہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ابن عباس کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں حسن بن عمار ہے جن کو ابن یحییٰ وغیرہ نے متروک کہا ہے، اس لیے روایت قابل حجت نہیں۔ نیز ابن عباس کی روایت میں صرف سنت کا بیان ہے اور سنت جواز کو نہیں روکتی۔ سمجھے؟ حدیث کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ بھی ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نماز پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی اجازت دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں صلاۃ واحد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت و نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں حناف کے نزدیک۔ آگے دیکھیں، عبارت فرماتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور جائز ہے تیمم لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ، تندرست مقیم کے لیے، اذا حضرت جنازتاً، جب آ جائے کوئی جنازہ، تیمم کرنا جائز ہے تندرست مقیم کے لیے، جب آ جائے کوئی، اذا حضرت جنازتاً، جب کوئی جنازہ آ جائے، والولی غیرہ، اور جب کہ ولی اس کے علاوہ ہو، والولی غیرہ، اور جب کہ ولی اس کے علاوہ ہو، فخاف ان اشتغل بالطہارۃ، پس وہ خوف کرے کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو اس کی نماز جنازہ فوت ہو جائے گی۔ فخاف ان اشتغل بالطہارۃ، اگر وہ طہارت میں وضو کی طہارت میں وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، ان تفوتہ صلاۃ الجنازتی، تو اس کی نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، فلہ ان یتیمم، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے، وہ یصلی، اور نماز جنازہ پڑھ لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تندرست آدمی شہر میں تیمم کر سکتا ہے اگر جنازہ حاضر ہو اور ولی اس کے علاوہ دوسرا آدمی ہے، اور اس کو یہ خوف ہو کہ اگر وضو کرنے میں لگ گیا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، فرماتے ہیں ایسے ہی وہ شخص جو عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فخاف ان اشتغل بالطہارۃ، اس کو خوف ہوا کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا، ان یفوتہ العید، وضو کے ساتھ مشغول ہو گیا تو اس کی عید کی نماز فوت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، تو اس کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ جیسے تندرست آدمی شہر میں ہے، جنازہ آ گیا اور یہ تندرست آدمی ولی کے علاوہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسے یہ خوف ہو کہ اگر میں وضو کروں گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی اس شخص کے لیے جو عید کی نماز کے لیے آیا لیکن وضو نہیں تھا، تو اگر وہ وضو کرے گا تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، حالانکہ پانی پہ قدرت ہے وہاں، لیکن خوف نماز کا ہے۔ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے اور عید کی قضا نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ، اور اگر خوف ہوا اس شخص کو جو جمعے کی نماز کے لیے آیا،
ان اشتغل بالطہارتی، اگر وضو میں مشغول ہوگا، طہارت میں مشغول ہوگا، ان تفوتہ الجمعۃ، تو اس کی نماز جمعہ فوت ہو جائے گی، توضأ، تو وہ وضو کرے، فإن ادرک الجمعۃ، پھر اگر نماز جمعہ مل گئی، صلاھا، تو اس کو پڑھ لے، وإلا صلی الظہر اربعا، ورنہ تو ظہر کی 4 رکعت پڑھے۔ یعنی جمعہ کا مسئلہ الگ ہے بھائی، عید کا مسئلہ یہ ہے الگ ہے، عید کا بدل نہیں ہے کوئی، لیکن جمعہ کا بدل ہے، جمعہ نہیں ملا تو ظہر پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جمعہ کے نماز کے لیے حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اسے خوف ہوا کہ اگر وہ وضو کرے گا تو جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی، تو فرمایا گیا کہ نماز جمعہ اور وقتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم درست نہیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کا خلیفہ موجود ہے، ان دونوں نمازوں کا خلیفہ موجود ہے۔ ظہر کی نماز جمعہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور وقتی نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا کوئی بندہ جمعہ کے وقت حاضر ہوا اور اسے خوف ہے کہ جمعہ کی نماز نکل جائے گی، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے وضو کرے، اگر نماز جمعہ مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ 4 رکعت ظہر پڑھے، کیونکہ ظہر یہ اس کا خلیفہ اور نائب ہے، اس لیے ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِن ضَاقَ الْوَقْتُ، اور اسی طرح اگر وقت تنگ ہو گیا، فخشیہ ان توضأ، اور خوف ہے کہ اگر وضو ان توضأ فإنہ الوقت، اور اگر خوف ہے کہ اگر وضو کرے گا تو وقت نکل جائے گا، فاتہ الوقت، فخشیہ ان توضأ فاتہ الوقت، تو ڈر ہے کہ اگر وضو کرے گا تو وقت نکل جائے گا، لم یتیمم، تو تیمم نہ کرے، لیکنہ یتوضأ ویصلی فائتتہ، فرماتے ہیں تو تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے اور اپنی فوت شدہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح بقیہ وقتی نمازوں کا ہے، نماز پنجگانہ کا ہے کہ کوئی بندہ نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہے تو کیا نام ہے وہ سوچے کہ میں وضو نہ کر کے تیمم کر کے پڑھ لوں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ وہ وضو کرے اور وقت اگر مل جائے تو نماز پڑھ لے، ورنہ تو وضو کر کے قضا پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز جمعہ اور بقیہ نمازوں کے لیے مسئلہ تیمم جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نماز جمعہ اور وقتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم درست نہیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کا خلیفہ موجود ہے، ظہر کی نماز جمعہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور وقتی نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ، اور مسافر جب بھول گیا، جب پانی کو بھول گیا، مسافر جب پانی کو بھول گیا، فی رحلہ، اپنے اسباب میں، فیتیمم، تو پھر وہ تیمم کرے، وصلی، اور نماز پڑھ لے، ثم ذکر الماء، پھر پانی یاد آیا، ثم ذکر الماء، پھر پانی یاد آ گیا، فی الوقت، وقت کے اندر، لم یعد صلاتہ، تو نماز نہیں لوٹائے گا، عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، وقال ابو یوسف یعید، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نماز لوٹائے۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، اس کے پاس پانی ہے لیکن وہ بھول گیا کہ میرے پاس پانی ہے، اسے یاد ہے کہ میرے پاس پانی نہیں، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا ارے پانی تو موجود ہے، تو امام اعظم امام محمد کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے گا نہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نماز کو لوٹائے گا۔ فرماتے ہیں ایک شخص مسافر ہے، اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، حالانکہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ دوسرے نے بغیر اس کے حکم کے رکھ دیا تھا،
اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی، اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں، یا اس کو پانی کا علم تھا کہ اس نے خود ہی رکھا تھا یا دوسرے نے اس کے حکم سے رکھا تھا، اور یہ گمان کر کے کہ میرے کجاوے میں پانی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی اور اس پر وضو کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔ ما قبل کے دونوں مسئلے محض افادے کے لیے تحریر ہیں۔ یہی مسئلہ ہمارے لیے زیر بحث ہے کہ اگر مسافر کجاوے میں پانی رکھ کر بھول گیا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر اس کو وقت کے اندر پانی یاد آ گیا تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے یا نہیں، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد اور سفیان ثوری، امام مالک کی ایک روایت ہے کہ اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں۔ امام ابو یوسف، امام شافعی کا قول جدید، امام احمد کی ایک روایت ہے کہ اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے، پانی خواہ وقت میں یاد آیا ہو یا وقت کے بعد۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عام طور سے کجاوے میں پانی رکھا جاتا ہے، اس لیے اس پر کجاوے میں تلاش کرنا واجب تھا۔ جب اس نے تلاش نہیں کیا تو معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس پر اعادہ واجب ہوگا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آبادی میں ہو، اس پر پانی تلاش کرنا واجب ہے، بغیر تلاش کیے اگر تیمم کر لے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا تو اعادہ صلاۃ واجب ہے۔ اسی طرح یہاں کہ اگر اس نے کجاوے میں نہیں دیکھا اور وضو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس پہ اعادہ صلاۃ واجب ہے۔ جواب یہ دیتے ہیں ہماری طرف سے کہ کجاوے میں عام طور سے پانی رکھا جاتا ہے، نہ کہ وضو اور غسل کے واسطے سے۔ پانی جو رکھا جاتا ہے کجاوے میں عام طور سے وہ پینے کے لیے رکھا جاتا ہے، وضو اور غسل کرنے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی پانی کجاوے میں تلاش کرنا واجب تھا، یہ کہنا آپ کا درست نہیں ہے۔ امام اعظم کی دلیل فرماتے ہیں کہ پانی پر قادر ہونا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور جب اسے معلوم ہی نہیں تو قدرت بھی نہ ہوئی، اس کو پانی حاصل نہ ہوا، اس صورت میں تیمم درست ہے۔ کہتے ہیں پانی پر قادر ہونا یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور جب اسے معلوم ہی نہیں تو ظاہر قدرت بھی نہیں، اور تیمم قدرت نہ ہونے پر ہے، لہٰذا تیمم کرنا درست ہے۔ تھوڑا سا اور دیکھ لیں، فرماتے ولیسا علی التیممی، اور تیمم کرنے والے پر ضروری نہیں ہے، اذا لم یغلب علی ظنہ، جب تک کہ اس کے گمان پر یہ غالب نہ ہو، ان یقربہ، کہ اس کے قریب میں پانی ہے، ان یطلب الماء، پانی تلاش کرنا۔ اور تیمم کرنے والے پہ ضروری نہیں کہ جب تک کہ اس کے گمان پر یہ غالب نہ ہو کہ اس کے قریب میں پانی ہے تو پانی تلاش کرنا تیمم کرنے والے پر ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر اس کا گمان غالب ہو کہ وہاں پر پانی ہے، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، اور اگر اس کا غالب گمان ہو کہ وہاں پر پانی ہے، لم یجوز لہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یتیمم، کہ وہ تیمم کرے، حتی یطلبہ، یہاں تک کہ وہ تلاش کر لے، جب تک وہ پانی کو تلاش نہ، اسے معلوم تھا، غالب گمان تھا کہ یہاں پر پانی ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ تیمم کرے جب تک کہ پانی کو تلاش نہ کر لے، جب تک تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر پانی کو تلاش کرتے کرتے پانی مل گیا تو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر پانی نہیں ملا، غالب گمان تو تھا لیکن پانی نہیں ملا، تو اب اس صورت میں پھر تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا ارادہ کرنے والے پر پانی کی جستجو ضروری نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ احناف کا مسلک یہی ہے، غالب گمان نہ ہو تو پانی
की जस्तजू ज़रूरी नहीं है। दूसरा मज़हब इमाम शाफ़ई का है। इमाम शाफ़ई के नज़दीक दाएं और बाएं पानी तलाश करना शर्त है। यही एक रिवायत इमाम अहमद और इमाम मालिक की है। फरमाते हैं, दलील देते हैं, फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू, इस आयत में तयम्मुम करने का हुक्म पानी ना मिलने के वक्त है और पानी ना मिलना तलाश के बाद ही साबित होगा, इसलिए तयम्मुम करने से क़ब्ल पानी तलाश करना ज़रूरी है। जवाब, बग़ैर तलब के भी वजूद मुतहक्क़क़ हो सकता है। तलब के बग़ैर भी वजूद मुतहक्क़क़ हो सकता है। जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन वजदा लुक़्ततन फलियुअर्रिफ़ुहा, यानी जिसने लुक़्ता पाया उसको तशहीर करनी चाहिए। इस हदीस में उस शख्स को पाने वाला कहा गया है, अगरचे उसकी जानिब से तलब नहीं पाई गई। जिसने लुक़्ता पाया उसको तशहीर करना चाहिए। तो इस हदीस में देखें, उस शख्स को पाने वाला कहा गया है, अगरचे उसकी जानिब से तलब नहीं पाई गई। लिहाजा आपका ये कहना कि वजूद के लिए तलब ज़रूरी है, सही नहीं है। हनफिया की दलील आयत तयम्मुम मुतलक है, तलब और गैर तलब की कोई क़ैद नहीं है, इसलिए इस इतलाक़ पर अमल करते हुए आयत शरीफ़ा को तलब वग़ैरह की क़ैद के साथ मुक़य्यद नहीं किया जाएगा। और आम तौर से मैदानों और जंगलों में पानी नहीं होता और पानी होने पर कोई दलील भी नहीं, इसलिए बग़ैर तलब किए तयम्मुम करना जायज़ होगा। बात समझ में आ गया हनाफ का मज़हब। फरमाते हैं, वह इनका नमा रफ़ीक़ ही माउन, और अगर उसके साथी के पास पानी हो, तलबहु मिन्हु, उससे मांग ले, क़ब्ला अन यतयम्ममा, तयम्मुम करने से पहले अपने साथी से पानी मांग ले। फ़इन मनाअहु मिन्हु, पस अगर उसको पानी देने से मना कर दे, फ़इन मनाअहु मिन्हु, बस अगर वो उसको मना कर दे पानी देने से, तयम्ममा, तो तयम्मुम करके वसल्ला, नमाज पढ़ ले। अगर रफ़ीक़ सफ़र यानी सफ़र के जो साथी होते हैं, अगर उनके पास पानी है तो तयम्मुम करने से पहले उनसे पानी मांग ले। अगर वो पानी दे दे तो वज़ू करके नमाज पढ़ ले, और अगर पानी देने से इनकार कर दें तो फिर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। समझ रहे हैं? यहाँ रफ़ीक की जो क़ैद है ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। जिसके पास पानी है वो उसका रफ़ीक हो या ना हो, वज़ू के लिए उससे पानी मांगना चाहिए, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जिससे आम तौर पर किसी को मना नहीं किया करते। अब अगर उसने पानी मांगा और उसने नहीं दिया तो चूँकि सूरत में हकीकतन आजिज़ी पाई गई, इसके लिए इस सूरत में तयम्मुम करना जायज़ होगा। अब यहाँ पर एक मसला इख्तिलाफ यहाँ पर इस बात पर है कि पानी साथी से मांगना वाजिब है या नहीं, बग़ैर मांगे तयम्मुम करना जायज़ है या नहीं। इस बारे में दो मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और इमाम हसन बिन ज़ियाद के नज़दीक साथी से पानी मांगना वाजिब नहीं है। दलील, सवाल करना ऐब और ज़िल्लत की बात है। इसके अलावा सवाल में हर्ज भी है, जबकि तयम्मुम दफ़े हरज के लिए ही मशरू हुआ है। सवाल में हर्ज है ज़ाहिर, और तयम्मुम किसके लिए? दफ़े हरज के ही लिए मशरू हुआ है, लिहाजा पानी मांगना वाजिब नहीं है। जवाब, आम तौर पर वज़ू के लिए पानी खर्च किया जाता है और लोग इसे तलब करने में कोई आर महसूस नहीं करते, तो ज़िल्लत का सवाल ही नहीं होता। ज़िल्लत तो सवालों की कसरत और गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए लोगों के पास बार बार सवाल करने में है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़रूरी हवाइज दूसरों से तलब किए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े मकाम और मर्तबे वाला कौन हो सकता है। साहिबैन का मज़हब ये है कि साथी से पानी मांगना वाजिब है। यहाँ पर दलील क्या है इनकी? दलील कहते हैं पानी ऐसी चीज़ है जिससे आम तौर पर इनकार नहीं किया जाता, इसलिए साथी के पास पानी होने से उसको भी
قادر سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے میں فتویٰ صاحبین کے قول پہ، صاحبین کہتے ہیں کہ بھئی پانی مانگنا واجب ہے، امام اعظم امام شافعی حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ پانی مانگنا واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل کہ سوال کرنا ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ سوال میں حرج بھی ہے، اور تیمم حرج کو دفع کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، لہٰذا پانی طلب کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پر وضو کے لیے پانی خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ پانی کو طلب کرنے کوئی حرج بھی محسوس نہیں کرتے۔ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے۔ دلیل پانی ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر انکار نہیں کیا جاتا، اس لیے ساتھی کے پاس پانی ہونے سے اس کو بھی قادر سمجھا جائے گا۔ اب یہاں صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ساتھی کے پاس پانی ہے تو ساتھی سے پانی مانگنا یہ واجب ہوگا احناف صاحبین کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی اعلم